فارم ہاؤس کے ہال میں مہر پاشا کے قہقہے کی آواز گونج رہی تھی جو زنیرہ کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ زنیرہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس اذلان پاشا کو وہ اپنے بوڑھے باپ کا مان سمجھ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک ایسی خوفناک سچائی چھپی ہوگی جو پاشا خاندان سے نہیں بلکہ خود زنیرہ کے اپنے خاندان سے شروع ہوتی تھی۔ مہر پاشا نے زنیرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لڑکی، تم تو سمجھ رہی ہو کہ میرا بیٹا تمہارا ہیرو ہے، لیکن وہ تمہارا سب سے بڑا جلاد ہے۔ زنیرہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے انہیں اپنے دوپٹے میں سمیٹ لیا۔ مہر پاشا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا تکبر اور چالاکی تھی۔ مہر پاشا صاحب، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اذلان گھر پر نہیں ہے، آپ ان سے ان کے آفس میں بات کریں۔ زنیرہ نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی آخری کوشش کی۔ مہر پاشا ہلکا سا مسکرائے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں یہاں اپنے باغی بیٹے سے ملنے نہیں آیا زنیرہ اکرام، میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم پر ترس کھا کر تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ مہر پاشا کا خون کبھی کسی پر مفت میں احسان نہیں کرتا۔ زنیرہ نے تیوری چڑھائی، احسان؟ آپ کا بیٹا خود کہہ چکا ہے کہ وہ یہ شادی آپ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب آپ سے مانگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مہر پاشا کا قہقہہ اور بلند ہو گیا۔ میری ماں؟ ہاں، اذلان پاشا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھتا ہے، لیکن کیا اس نے تمہیں یہ بتایا کہ میری پہلی بیوی اور اذلان کی ماں سریہ کو ہسپتال پہنچانے والا اور اسے ذہنی مریض بنانے والا اصل انسان کون تھا؟ مہر پاشا صوفے سے کھڑے ہوئے اور زنیرہ کے بالکل قریب آ کر بولے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا معصوم باپ اکرام تھا۔ زنیرہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بجلی گرا دی ہو۔ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میرے ابا ایک مخلص اور ایماندار انسان ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سچ ہے لڑکی؟ مہر پاشا نے سرد لہجے میں کہا۔ 25 سال پہلے سریہ میرے بزنس کی پارٹنر بھی تھی۔ اکرام ہماری کمپنی کا چیف اکاؤنٹنٹ تھا۔ اس نے کمپنی میں کروڑوں کا غبن کیا اور سارا الزام سریہ پر ڈال دیا۔ میں نے غصے میں سریہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ اس صدمے سے پاگل ہو کر مر گئی۔ اذلان کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کی ماں اکرام کے دھوکے کی وجہ سے مری، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اکرام کہاں چھپا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارا رشتہ اذلان کے لیے بھیجا تھا تاکہ اذلان کو پتہ چلے کہ اس کی ماں کا اصل قاتل کون ہے۔ مہر پاشا نے زنیرہ کے زرد چہرے کو دیکھا اور بولے، اذلان نے تم سے شادی مہر پاشا کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کی۔ اس نے تم سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ اکرام کی بیٹی کو اپنے پیروں تلے روند کر اپنی ماں کا بدلہ لے سکے۔ اب جا کر اپنے ہیرو شوہر سے پوچھنا کہ وہ رات کو کس کی تصویر دیکھ کر روتا ہے اور کس کے خاندان کو برباد کرنے کی قسمیں کھاتا ہے۔ مہر پاشا اپنے زہر آلود باتیں چھوڑ کر فارم ہاؤس سے باہر نکل گئے اور زنیرہ وہیں گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ اس کے دماغ میں مہر پاشا کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ کیا اس کے ابا واقعی گناہ گار تھے؟ کیا اذلان اس سے نفرت اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ایک دھوکے باز کی بیٹی ہے؟ ابھی وہ اس صدمے میں تھی کہ فارم ہاؤس کے صدر دروازے پر اذلان کی گاڑی آ کر رکی۔ اذلان تیزی سے ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مہر پاشا کے گاڑی دیکھ کر پہلے ہی غصہ تھا، لیکن جب اس نے زنیرہ کو فرش پر بکھرے بالوں کے ساتھ روتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا زنیرہ؟ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن زنیرہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ اپنے باپ کی عزت کے لیے ایک جنون تھا۔ مجھ سے دور رہیے اذلان پاشا،
یا مجھے کہنا چاہیے مہر پاشا کے بیٹے اذلان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے تم سے کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے وہ سچ بتایا ہے جو آپ نے مجھ سے چھپایا تھا۔ زنیرہ نے چلا کر کہا، آپ نے مجھ سے شادی اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے کی نا؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ابا نے آپ کی ماں کو دھوکہ دیا تھا۔ بولیے اذلان پاشا، خاموش کیوں ہیں؟ کیا میں آپ کے اسی انتقام کا مہرہ ہوں؟ اذلان زنیرہ کے اس سوال پر بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک گہری خاموشی نے لے لی۔ اس نے زنیرہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف نفرت تھی، اور پھر انتہائی دھیمی مگر سرد آواز میں بولا، ہاں زنیرہ، مہر پاشا نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں اکرام صاحب کی سب سے عزیز چیز یعنی تمہیں تباہ کرنے ہی آیا تھا۔ اذلان نے زنیرہ کے سامنے اپنے انتقام کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن کیا اکرام صاحب واقعی گناہ گار تھے، یا یہ مہر پاشا کی کوئی بہت بڑی چال ہے جس میں اذلان اور زنیرہ دونوں پھنس چکے ہیں؟ اب زنیرہ اس فارم ہاؤس میں اذلان کے ساتھ کیسے رہے گی؟ پیارے دوستو، کہانی اب اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں محبت اور نفرت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اکرام صاحب نے واقعی دھوکہ دیا تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اس ناول کا اگلا اور سنسنی خیز حصہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔ اذلان پاشا کے منہ سے اپنے خلاف انتقام کا اعتراف سن کر زنیرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا طوفان اب تھم چکا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف آغاز ہے۔ نفرت کی اس دیوار کے پیچھے ایک ایسا سچ چھپا تھا جسے دیکھ کر زنیرہ کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے والی تھی۔ جب زنیرہ نے اذلان کے بند کمرے کا وہ خفیہ دروازہ کھولا تو وہاں کوئی خنجر یا ہتھیار نہیں، بلکہ پاشا خاندان کا وہ سب سے ہولناک سچ تھا جو مہر پاشا نے دنیا سے چھپایا تھا۔ زنیرہ نے اذلان کی طرف آخری بار نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسی وقت یہ گھر، یہ شہر چھوڑ کر اپنے ابا کے پاس چلی جائے، لیکن باہر تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے فارم ہاؤس کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ رات زنیرہ نے روتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح جب اذلان کسی ضروری کام سے فارم ہاؤس سے باہر گیا تو زنیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن جانے سے پہلے وہ اس سچائی کا ثبوت چاہتی تھی جو مہر پاشا نے اسے بتائی تھی کہ وہ آہستہ قدموں چلتی ہوئی اذلان کے مطالعے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ زنیرہ نے اذلان کی میز کے دروازوں کو کھولنا شروع کیا۔ اچانک میز کے بالکل نیچے ایک خفیہ لاکر پر اس کی نظر پڑی جو ادھ کھلا تھا۔ شاید اذلان جلدی میں اسے لاک کرنا بھول گیا تھا۔ زنیرہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس لاکر کو کھولا۔ اندر ایک پرانی دھندلی سی فائل رکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا سریا پاشا کیس فائل۔ زنیرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ فائل کھولی۔ اس کے اندر 25 سال پرانے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل، آڈٹ رپورٹس اور کچھ ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط تھے۔ جیسے ہی زنیرہ نے ان خطوط اور رپورٹس کو پڑھنا شروع کیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے ہاتھ سے فائل نیچے گر گئی۔ رپورٹس کے مطابق 25 سال پہلے کمپنی میں کروڑوں کا غبن اکرام صاحب نے نہیں بلکہ خود مہر پاشا نے کیا تھا۔ مہر پاشا نے اپنی پہلی بیوی سریا کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اکرام صاحب کے فرضی دستخط استعمال کیے اور سارا الزام اکرام صاحب پر ڈال دیا۔ جب سریا کو اس بات کا پتہ چلا تو مہر پاشا نے اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ اکرام صاحب تو بالکل بے قصور تھے، انہوں نے مہر پاشا کے خوف سے شہر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا زنیرہ کو فائل کی آخر میں ملا۔ وہاں اذلان کی اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نوٹ تھا جو اس نے شادی سے صرف 2 دن پہلے لکھا تھا۔ میں جان چکا ہوں کہ میری ماں کا اصل قاتل اکرام انکل نہیں بلکہ میرا اپنا باپ مہر پاشا ہے۔
وہ اب اکرام انکل کی بیٹی زنیرہ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ بابا کو لگتا ہے کہ میں زنیرہ سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ مجھے زنیرہ کے سامنے ہیرو نہیں ویلن بننا ہوگا تاکہ میں مہر پاشا کی نظروں سے اسے بچا سکوں۔ اگر مہر پاشا کو شک بھی ہوا کہ میں زنیرہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے زنیرہ کی نظروں میں گرنا منظور ہے، لیکن اس کی زندگی کی حفاظت میری پہلی ترجیح ہے۔ زنیرہ کے سر میں چکر آنے لگا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جس اذلان کو وہ جلاد سمجھ رہی تھی، وہ تو مہر پاشا کے قہر سے اسے بچانے کے لیے خود ویلن بن گیا تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور اس کے ابا کا بھرم بچانے کے لیے اپنی ہی بیوی کی نظروں میں گناہ گار بن کر رہ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو زنیرہ؟ اچانک پیچھے سے ایک جانی پہچانی بھاری آواز گونجی۔ زنیرہ نے مڑ کر دیکھا تو اذلان دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زنیرہ کے ہاتھ میں فائل دیکھ کر ایک سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کا خفیہ راز اب فاش ہو چکا تھا۔ زنیرہ نے فائل میز پر رکھی اور روتے ہوئے اذلان کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ اذلان کچھ کہتا، زنیرہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ لرزتی آواز میں بولی، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں اذلان؟ کیوں جھیلی آپ نے میرے لیے یہ نفرت؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میرے ابا بے گناہ ہیں؟ آپ مجھ سے نفرت نہیں محبت کرتے ہیں؟ اذلان پڑھا، جس کا چہرہ ہمیشہ برف کی طرح سرد رہتا تھا۔ زنیرہ کے آنسوؤں نے اس کی برف کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے مضبوط بازو زنیرہ کے گرد پھیلائے اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک آنسو چمکا۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا زنیرہ، اذلان نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اب مہر پاشا خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ میں ان کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس اب محفوظ نہیں رہا۔ ابھی اذلان اپنی بات مکمل ہی کر پایا تھا کہ اچانک فارم ہاؤس کی لائٹ چلی گئی۔ باہر باڈی گارڈز کے چلانے اور گولیوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مہر پاشا کا آخری اور ہولناک حملہ شروع ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس فارم ہاؤس میں کیا اذلان زنیرہ کی حفاظت کر پائے گا؟ مہر پاشا اپنے ہی بیٹی اور بہو کو ختم کرنے کے لیے کس حد تک جائیں گے؟ کیا محبت کی جیت ہوگی یا مقدر کا یہ کھیل کوئی نیا رخ اختیار کرے گا؟ اندھیرے میں ڈوبے فارم ہاؤس میں گولیوں کی تھر تھراہٹ دلوں کو دہلا رہی تھی۔ اذلان پاشا نے زنیرہ کو اپنے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ اس کی اپنی آستین خون سے سرخ ہو چکی تھی، لیکن اس کی گرفت زنیرہ کے ہاتھ پر رتی برابر بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ مہر پاشا آج اپنے ہی بیٹے اور بہو کے خون کا پیاسا ہو کر سامنے کھڑا تھا، لیکن مہر پاشا یہ بھول چکے تھے کہ جب مقدر اپنا کھیل کھیلتا ہے تو بڑے سے بڑے فروغ کا غرور بھی سیکنڈوں میں مٹی میں مل جاتا ہے۔ اذلان، آپ کے بازو سے خون بہہ رہا ہے۔ زنیرہ نے اندھیرے میں اذلان کی شرٹ کو گیلے ہوتے محسوس کر کے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ شٹ! زنیرہ، خاموش رہو۔ جب تک میں زندہ ہوں باغا کا کوئی گنڈا تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اذلان نے دیوار کی اونٹ میں ہوتے ہوئے دھیمی مگر عزم بھرپور اس نے زنیرہ کو ایک محفوظ الماری کے پیچھے بٹھا دیا۔ تم یہاں سے ہلنا مت، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں اذلان، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ زنیرہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اذلان اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہال کا بڑا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ مہر پاشا اپنے مسلح باڈی گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس کی روشنی وہ پورے ہال میں گھما رہے تھے۔ باہر آؤ اذلان پاشا، مہر پاشا کی آواز میں پاگل پن کی حد تک غصہ تھا۔ تم نے میرے بزنس کے شیئر ہڑپ کیے، میرے اکاؤنٹس فریز کیے، تم نے ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنے باپ کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ آج میں تمہارا اس لڑکی کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ میں یہاں ہوں مہر پاشا صاحب۔ اچانک ہال کے دوسرے کونے سے اذلان کی بھاری آواز آئی۔ مہر پاشا کے گنڈوں نے فوراً اپنی گنیں اس طرف گھما دی۔ ٹارچ کی روشنی اذلان پر پڑی، جو اپنے زخمی بازو کو تھامے بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ بہت بہادر بنتی ہو نا تم، مہر پاشا نے آگے بڑھ کر اذلان کے چہرے پر گن تان لی۔ بولو کہاں ہے اکرام کی بیٹی؟ اسے اپنے سامنے تڑپتا دیکھ کر میں 25 سال پرانا بدلہ پورا کروں گا۔ اذلان سرد طریقے سے مسکرایا۔ مہر پاشا صاحب، بدلہ تو پورا ہوگا، لیکن آپ کا نہیں، آپ کی بربادی کا وقت ہو چکا ہے۔
کیا مطلب؟ مہر پاشا نے غصے سے گن کا ٹریگر دبانا چاہا، مگر یزلان نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون آن کیا جس پر ایک لائیو ویڈیو چل رہی تھی کہ جب آپ یہاں فارم ہاؤس میں گولیوں کا کھیل کھیل رہے تھے تو بلیک سٹون انٹرنیشنل کے ذریعے پاشا گروپ کا سارا ڈیٹا، 25 سال پرانا سریا پاشا کا کیس، وہ سب ثبوت جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اکرام انکل کو پھنسایا تھا، وہ سب ایف آئی آر اور پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت یہ فارم ہاؤس چاروں طرف سے پولیس نے گھیرے میں لیا ہے۔ اذلان کی بات ختم ہوتے ہی باہر تیز سائرن کی آوازیں گونج اٹھیں، پورے فارم ہاؤس پر سرچ لائٹیں چمکنے لگیں، پولیس کی بھاری نفری ہال کے اندر داخل ہو گئی۔ مہر پاشا، گن نیچے پھینک دو، تم چاروں طرف سے گھیرے چکے ہو، پولیس انسپکٹر کڑک دار آواز گونجی۔ مہر پاشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے گنڈوں نے فوراً اپنے ہتھیار نیچے پھینک دیے۔ مہر پاشا نے اذلان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اپنی ماں کی مظلومیت کا انصاف چمک رہا تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر مہر پاشا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ مہر پاشا کا وہ غرور، وہ تکبر جس پر وہ سالوں سے ناچ رہے تھے، سیکنڈوں میں خاک میں مل گیا۔ جاتے جاتے انہوں نے اذلان کو دیکھا، لیکن اذلان نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ جیسے ہی پولیس مہر پاشا کو لے کر باہر نکلی، زنیرہ الماری کے پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی، اذلان کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں رو رہے تھے، یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک ہولناک رات کے ختم ہونے اور سچ کی جیت کے تھے۔ 1 ماہ بعد لاہور کا وہ چھوٹا سا گھر جہاں سے زنیرہ کی بارات ادھوری لوٹ گئی تھی، آج روشنیوں سے ہنس رہا تھا۔ اکرام صاحب اپنے صحن میں بیٹھے مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں تھا، کیونکہ عدالت نے انہیں 25 سال پرانے تمام جھوٹے الزامات سے باعزت بری کر دیا تھا۔ صحن کے دروازے سے اذلان اور زنیرہ اندر داخل ہوئے۔ اذلان کا بازو اب بالکل ٹھیک تھا، وہ دونوں اکرام صاحب کے پاس آئے، ان کے پاؤں چھوئے۔ اذلان نے نم آنکھوں سے اکرام صاحب کا ہاتھ تھاما۔ انکل، میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو کیا، میں اس کے لیے زندگی بھر آپ سے شرمندہ رہوں گا، مجھے معاف کر دیں کہ میں پاشا خاندان کا خون ہوں۔ اکرام صاحب نے اذلان کو گلے سے لگایا۔ نہیں میرے بچے، تم مہر پاشا کا خون ضرور ہو، لیکن تمہاری تربیت تمہاری ماں سریا نے کی تھی، تم نے میری بیٹی کی عزت بھی بچائی اور میرا بھرم بھی، تم جیسا بیٹا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ زنیرہ نے اذلان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں پرانی سرد مہر نفرت نہیں تھی بلکہ محبت کا ایک گہرا سمندر تھا۔ مقدر نے ان دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا تھا، لیکن اس کھیل کا اختتام ان دونوں کی پاکیزہ محبت کی جیت پر ہوا تھا۔ پیارے دوستو، ناول مقدر کا کھیل کا یہ اختتام آپ کو کیسا لگا؟ کیا اذلان نے اپنی ماں کا اور اپنے اکرام صاحب کا انصاف ٹھیک طریقے سے کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے، قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مکمل ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اگلی نئی اور شاندار کہانی آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔